سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الحمد للہ تعالی وکل الصلاة والسلام علی رسول اللہ وانبیائہ واصحابہ وآلہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔ اما بعد، دوستان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس مجلس میں جس مسئلے پر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اس مسئلے کا عنوان ہے یزید نام رکھنے کی شرعی حیثیت۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اس موضوع کا سبب پیش کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے بلکہ کچھ عرصہ پہلے محمد علی مرزا نام کا شخص ہے، کوئی جہلم کا، اس کا کلپ سنا تھا جس کے اندر اس نے حضرت سیدنا باجرید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، جو دنیا کائنات مسلمین کے اندر بالاتفاق عارف باللہ اور کامل ولی ہیں اور عاشق صادق ہیں، ان کو برا بھلا کہا گیا اور یزیدی ہونے کی تہمت رکھی گئی، محض اس وجہ سے کہ جی تمہارا دیکھو، اگر یزیدی نہ ہوتا تمہارا ولی تو با یزید اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا، با یزید اس کا نام ہے تو اس کا نام با یزید ہے، تو یزید اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے تم رکھو گے، اس کا مطلب وہ پکا یزیدی تھا، تو اس وجہ سے اس نے یزید نام رکھا اپنے بیٹے کا۔ اس وقت میں نے یہ سن کر اس کا جواب دیا تھا کہ اس جاہل کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ باجدید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی، تو جن کی شادی نہیں ہوئی ان کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ تو میں نے اس میں خوب اس کا رد کیا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب ہم نے یزید کے متعلق مسلک اعتدال اور مذہب انصاف پیش کیا تو کچھ خبیث طبع جاہلوں نے زبان درازی کا سلسلہ شروع کر دیا اور مجھے صراحتاً اشارتاً کنایتاً دعوت دینے لگ گئے کہ جی باپ کا نام یزید رکھ لے، بیٹے کا نام یزید رکھ لے،
جو بھی ان کے منہ سے خرافات نکل سکتی تھی انہوں نے ناچیز کے متعلق منہ سے نکالی، تو ناچیز نے ان کو جواب دینے کی بجائے امت مسلمہ کے اندر اس مسئلے کی صحیح وضاحت کرنے کے لیے تاکہ لوگ اس مسئلے میں بھی جو غلو اور ناانصافی کا شکار ہو چکے ہیں ان کو پھر اعتدال پر لایا جائے، اور جو لوگ حق پسند ہیں، حق پرست ہیں، ان تک یہ حقیقت پہنچائی جائے تاکہ جن صحابہ کرام کے نام یزید، جن تابعین کے نام یزید، جن تبع تابعین کے نام یزید، جن علماء و مشائخ کے نام یزید، جن حدیث کے راویوں کے نام یزید، ان کی طرف یہ لعن طعن کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے اور سب کو یہ کہنا شروع کر دیں سب یزیدی ہیں۔ دیکھو ان کا، جیسے محمد علی مرزا نے باجدید بستامی کو، اتنے بڑے عارف باللہ ولی کو، اپنی جہالت کی بھینٹ تھوڑی سی دیر میں چڑھا کر یزیدی بنا کر ان کے سارے کردار کو ختم کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا وہ کتنے عظیم انسان تھے۔ تو اسی طرح سب کے ساتھ ہی نہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو ناچیز نے جس طرح کے الحمدللہ سابقہ بندہ ناچیز کی عادت اور طریقہ ہے کہ جب بھی دیکھا ہے کسی طرف ناانصافی کو تو حق کا، انصاف کا جو راستہ ہے اس کو بلا دریغ، بلا خوف و خطر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، اسی عادت کے مطابق، سبحان اللہ، اسی طریقے کے مطابق اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ العزیز ایسے انداز سے پیش کروں گا کہ جو لاجواب انداز ہوگا۔ سبحان اللہ، بکواسات اور زبان درازیوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن الحمدللہ ہمارے علم کا جواب آج تک نہ کسی سے بن سکا ہے نہ بن سکے گا، سبحان اللہ، اور اس مسئلے میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ مسکت بحث کریں گے جو بالکل ناطقہ بند کرنے والی ہوگی اور کسی کو آگے بولنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ میرے دوستو، اس بحث کے اندر، اس گفتگو کے اندر سب سے پہلے میں ایک تمہید جوڑوں گا، اس کے بعد ایک تحقیقی جواب دوں گا، اس کے بعد الزامی جواب دوں گا۔ سب سے پہلے تمہید سن لیجئے کہ ہم یزید کو جس وقت سے برا سمجھتے ہیں اس وقت سے برا سمجھتے ہیں، اس کی برائی کے حوالے سے ہم کوئی دفاع نہیں کرنا چاہتے، نہ کیا ہے کبھی۔ صحابہ کرام، اہل بیت کرام کا دامن صاف کرنا مقصود تھا، مقصود ہے، اس حوالے سے ہم بیان کرتے ہیں۔ اب بھی اس مسئلے کے اندر بھی ہم صرف اور صرف شرعی حکم ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ یزید نام رکھنے کا، یزید کی دوستی، یزید کی محبت، یزید کی عظمت کی وجہ سے نام رکھنے کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ جو لوگ یزید کو عظیم بندہ سمجھ کر یزید سے محبت رکھتے ہیں، اس کی عظمت دل میں رکھتے ہیں،
اس کی تعریفوں کے گن گاتے ہیں، اس کے اعمال کو بالکل اچھا صحیح سمجھتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اس کو بار بار کہہ چکے ہیں، ظالم اور فاسق، اس سے زائد ہم کچھ نہیں کہتے۔ ظالم اور فاسق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ جو ہمارے جمہور اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے وہی ہمارا ہے، اور جو ظالم اور فاسق شخص ہو اس کے ساتھ محبت، اس کی تعظیم، اس کا احترام ہمارے اعتقاد اہل سنت کے خلاف ہے۔ بے شک۔ پہلے بھی کئی بار پیش کر چکا ہوں اور اب بھی پھر دوبارہ جو ہے پیش کر دیتا ہوں۔ عقیدہ طحاویہ جو اہل سنت و جماعت امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ظفر اور امام حسن بن زیاد لؤلؤی، تمام احناف کا اتفاقی عقیدہ ہے، العقیدۃ الطحاویہ، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، ہم پیار کرتے ہیں انصاف والوں سے، سبحان اللہ۔ ہم محبت کرتے ہیں امانت داروں سے، اور نفرت رکھتے ہیں ظلم اور خیانت والوں سے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یزید کے متعلق بھی ایسا ہے، ہر فاسق و فاجر کے متعلق ایسا ہے۔ تو اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو لوگ یزید کے ساتھ عقیدت رکھنے کی وجہ سے یزید کا نام رکھتے ہیں، بچوں کا رکھتے ہیں، وہ لوگ قرآن و حدیث کے خلاف چل رہے ہیں، وہ لوگ قرآن و حدیث کے خلاف چل رہے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو اہل جور اور اہل معاصی لوگ ہیں ان کا احترام، ان سے محبت کرنے کی کوئی اجازت نہیں آئی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ ان لوگوں سے ہم، وہ اب اس وقت بھی موجود ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، رحمت اللہ علیہ سنتے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے، میں نے بعض شخصوں کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا شاید کتابوں میں ہے، شاید کوئی شخص نہ ہو، لیکن نہیں، یہ ایسے لوگ موجود ہیں جو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور اس سے عقیدت کا دم بھرتے ہیں۔ اس کو پتہ نہیں کہ اولیاء سے سمجھتے ہیں یا اولیاء سے بھی اوپر سمجھتے ہیں، لیکن ہم نہیں، قطعاً نہیں، ہم ایسا عقیدہ اس کے متعلق نہیں رکھتے، ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، جو ہمارے عقیدہ طحاویہ کے اندر ہمارے ائمہ کرام کی طرف سے موجود ہے۔ اب میرے بھائیو، اس ابتدائی تمہید کے بعد، تاکہ کسی بے سمجھ کے ذہن میں مغالطہ نہ پیدا ہو اور کوئی خبیث الطبع لعین شخص، جس طرح کہ آج منڈی لگی ہوئی ہے خصوصاً حجرے کی طرف، تو ایسے لوگ جو ہیں خبیث الطبع، وہ ابھی خباثت دکھا کر لوگوں کو پھر یہ نہ کہنا شروع کر، دیکھا ہے یزیدی ہے نا، تو پہلے تمہید باندھ کر ہم نے یہ معاملہ صاف کر دیا اور ان خبیثوں کی خباثت کا دروازہ بند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ اب یہ جو ظلم چل رہا ہے کہ یزید نام کسی بزرگ کا بھی ہے تو تب بھی وہ نعوذ باللہ من ذالک محض نام کی وجہ سے لعن طعن کا مستحق بن گیا ہے، جیسے مرد محمد علی نے کیا ہے۔ بات نہیں سمجھے گی، ہم نام ہونا یا نام رکھ لینا، نام پر جو ہے وہ نام کو پسند کر لینا، یہ دلیل ہے اس محبت کی، احترام کی، عزت کی، فلان کی، ہاں جی۔ تو اور پھر آج
اگر کوئی بالاتفاق سے شریعت کے مسئلے کی نظر سے کسی صحابی کی اتباع میں، کسی تابعی کی اتباع میں، کسی امام کی اتباع میں، کسی بزرگ کی اتباع میں وہ یزید نام رکھتا ہے تو اس کو بھی لعن طعن کا نشانہ بنا دینا، ایسے خبیثوں غالیوں کے لیے ہم لوگوں کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے یہ موضوع لگانا چاہتے ہیں کہ تاکہ صحیح شرعی حیثیت سامنے آ جائے، ہاں جی، اور دیکھا جائے کہ یزید نام رکھنے والا شخص جو ہے وہ کس نیت سے رکھ رہا ہے، کون سے ارادے سے رکھ رہا ہے۔ سبحان اگر اللہ، اگر یزید فاسق ظالم شخص مشہور کی محبت اور احترام میں رکھتا ہے تو ضرور برا ہے، اس نے برائی کی، برا کیا۔ اور اگر کوئی شریعت کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر جو یزید نام کو باقی ناموں کے برابر یا اس نام کو بعض متکلم فی روایت کے اعتبار سے، ہاں جی، اس کو صرف ایک مستحب سمجھ کر، ہاں جی، اگر کوئی نام رکھتا ہے تو ایسے شخص کو برا کہنا، اس پر لعن طعن کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ ہم ایسے ہی شخص کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، یا ان بزرگوں کا، یا آج اگر کوئی رکھتا ہے تو ایسے اس نسبت سے جس نسبت سے میں بتا رہا ہوں پہلے، تو آج بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف بولنے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ ہاں اگر یزید کی نسبت سے، یزید مشہور کی نسبت سے اگر کوئی نام رکھتا ہے تو اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، اس کی اجازت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب میرے دوستو، میں الزامی جواب، یہ پہلی تمہید ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ دوسری تمہید میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی تمہید سمجھیے کہ یہ تمہید کی وجہ ہے، میں ابتدا میں مرزے کو ایک جواب پہلے دے چکا ہوں، اب ایک اور جواب دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، محمد علی مرزا، اس جواب کو پھر بھی دہراؤں گا، الزامی جواب کی طرف، تحقیقی کی طرف میں ابھی آتا ہوں۔ ابتداً میں محمد علی مرزا کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ تو نے ہمارے بزرگ کو یزیدی بنا دیا محض با یزید نام کی وجہ سے، تو نے اے بے شرم، تو نے تھوڑا سا غور کیا اپنے نام پر؟ تیرا نام ہے محمد علی مرزا، تو مرزا کون تھا؟ سبحان اللہ، یہ جواب اب میرے ذہن میں آیا، کاش کہ اس وقت آتا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ حضور سیدنا باجی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ محمد علی مرزا کو اس طرح ذلیل کروانا تھا۔ بتاؤ، تیرا نام مرزا ہے، بتا مرزا کون تھا؟ وہ نبوت، مدعی نبوت تھا کہ نہیں؟ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا کہ نہیں؟ ایسے تو نے اپنے نام کے ساتھ جب مرزا لگایا تو بتا، اگر با یزید بستامی صرف با یزید نام رکھنے کی وجہ سے وہ یزیدی بن گئے تو مرزائی بن گیا کہ نہیں؟ سبحان، پھر بھی کہتا ہوں میں، افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایسے لوگوں کو سنتے ہیں۔ اصل میں نہ حق کی قدر ہے، نہ علم کی قدر ہے، جہالت کی قدر ہے، ظلم نا انصافی کی قدر ہے اس جہان میں۔ بتائیں میرے بھائیو، محمد علی مرزا کو اگر مرزائی کہہ لیا جائے
اس وجہ سے کہ وہ خود کو مرزا کہہ رہا ہے، بلکہ مرزائی تو چھوٹا ہے، غلام احمد مرزا، مرزائی مرزا کی وجہ سے مرزائی کہتے ہیں، تو یہ تو مرزا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ثانی غلام محمد مرزا ہے یہ۔ اب ہم پوچھتے ہیں بتا تیرے دل کے اندر نفرت تھی کہ محبت تھی؟ یہ تیرے لیے محض الزامی جواب ہے، باقی آگے پڑا ہوا ہے۔ تیرے دل میں مرزے کے حق میں محبت تھی یا نفرت تھی؟ نفرت تھی تو نام کیوں رکھا؟ اور نام رکھنا تیرے نزدیک محبت کی علامت ہے، جب محبت کی علامت ہے تو تو نے مرزا نام رکھا، یہ علامت بن گئی تیرے ثانی مرزا ہونے کی۔ اب میں تجھے مرزا نہیں کہتا، یہ تیری اپنی بات کا جو لازم مفہوم ہے وہ صرف تیری طرف لوٹا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی بات کی؟ تو شرم آنی چاہیے۔ حدیث شریف میں صحیح آیا ہے کہ وقت آئے گا آنے والے لوگ اپنے بزرگوں کو برا کہیں گے، جن کے پیشاب اور ٹٹی برابر بھی تو اور تیرے پڑھانے والے نہیں بن سکتے، تو ان پر زبان درازی کرنے لگا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ باجزید کو برا کہنے لگا اور خود مرزا بن گیا۔ تجھے سننے والوں نے کبھی نہیں ایسا کہا کہ وہ تو باجزید کہنے کی وجہ سے یزیدی بن گئے اور تم مرزا کہنے کی وجہ سے مرزا نہیں بنا۔ خیر ہے، غرض ہے میرے دوستو، ایسے لوگ جب غالی اور جاہل خبیث قسم کے پیدا ہو چکے ہیں، الزامی جوابات میں آپ سنیں گے میں کیا کروں، تو میرا حق بنتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر انصاف کے ساتھ گفتگو کروں، سبحان اللہ، اس کی شرعی حیثیت بتاؤں کہ یزید نام کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب میرے بھائیو سنو، سب سے پہلے ایک ضابطہ بتاتا ہوں شریعت کا، یہ قانون بتاتا ہوں، نام رکھنے کے متعلق ایک قانون ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ جب کسی نام میں فی ذات ہی کوئی خرابی نہ ہو یا اس میں فضیلت ہو، کیا کوئی خرابی نہیں ہے اس میں فضیلت۔ کسی بھی نام میں جب شرعی لحاظ سے کوئی خرابی نہ ہو یا اس میں فضیلت ہو، تو بڑے سے بڑے کافر، بڑے سے بڑے ظالم، بڑے سے بڑے گندے شخص کا وہ نام ہونے کی وجہ سے وہ نام نہ تو ناجائز ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی فضیلت کم ہو سکتی ہے۔ اگر خرابی نہیں تو ناجائز نہیں ہوگا، اگر فضیلت والا ہے تو اس کی فضیلت ختم نہیں ہوگی، اس میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ قانون ہے، پھر سمجھ لیجئے، جب کسی نام میں بھی کوئی خرابی نہیں، ذاتی طور پر گندا نام نہیں، مثلا ایک آدمی ٹٹی رکھ لے اپنا نام، تو گندا نام ہے، بات نہیں سمجھے؟ تو بھائیو، جب تک کسی نام میں خرابی نہ ہو یا وہ نام فضیلت والا ہو، تو اگر اللہ رسول کے بدترین دشمن کا وہ نام ہو، اللہ رسول کے بدترین دشمن کا نام ہو، بدترین ظالم کا نام ہو، تو اس کے نام ہونے کی وجہ سے، اس کے نام کے ساتھ موافقت ہونے کی وجہ سے، نہ ایسا نام رکھنا ناجائز ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی فضیلت میں فرق آ سکتا ہے۔ یہ قانون ہے شریعت کا موٹا سا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس قانون کے لیے سب سے بڑی دلیل
قرآن مجید اور بخاری مسلم کی حدیث، بلکہ میرے خیال میں یہ تقریباً حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے، اس سے یہ قانون حاصل کیا گیا قرآن مجید کے اندر عبداللہ بن ابی منافق کی اس قدر اللہ رسول کے ساتھ دشمنی بتائی گئی اور اس کی اس قدر مذمت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، یہ تاریخ کا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ محبوب اگر اس شخص کے لیے آپ 70 بار بھی مغفرت کی دعا مانگیں اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ آپ کو معلوم ہے، سیرت اور صحیح روایتوں میں ثابت ہے، عبداللہ بن ابی کا جنازہ رسول اکرم نے کروایا تھا، ایسے آپ نے اس کو قمیص بھی پہنائی، ایسے قبر میں بھی اتارا، اس کے باوجود جنازہ بھی پڑھایا، اس کے باوجود اس کی بخشش نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا کہ اس کو نہیں بخشنا۔ ایمان سے بتانا کہ جس کا قرآن مجید میں ایسا مذموم تذکرہ موجود ہو، ایسی مذمت شدید موجود ہو، اس کی اللہ رسول کے ساتھ دشمنی اور عداوت کو قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا جائے، اس کے کفر پر موت، کفر پر اس کا مرنا، پھر اس کا نہ بخشا جانا، پکا یقینی جہنمی ہونا، قرآن نے مہر لگا دی۔ لیکن اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، بولیں عبداللہ۔ اور بخاری مسلم حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا افضل الاسماء عبداللہ و عبد الرحمن، فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا نام عبداللہ ہے، سب سے زیادہ افضل نام اور عبد الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ عبد لگے تو نام افضل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی ان سب کے اندر اسم اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کی طرف عبد کی اضافت اور نسبت عبداللہ فرمایا یہ سب سے اعلیٰ اور افضل نام ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ آپ خود سمجھدار بندے ہیں یار کہ اتنا بڑے دشمن، اتنا بڑے کافر، اتنا بڑے قطعی یقینی حتمی جہنمی شخص، اللہ رسول کے اتنا بڑے دشمن اور گستاخ کا نام عبداللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل کا جو نظریہ چل رہا ہے اس کے مطابق آپ علیہ السلام نے کیوں نہ فرمایا کہ امتیو ہر نام رکھ لینا پر یہ نام نہ رکھنا، یہ ہمارے سب سے بڑے گستاخ کا نام ہے، یہ اللہ رسول کے سب سے بڑے دشمن کا نام ہے، یہ نام نہ رکھنا، جو رکھے گا میرا امتی ہی نہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ اور آج کے عاشقوں، بناوٹی عاشق جو ہے وہ حجرے کے، ان مردودوں کو بھی شرم نہیں آئی کہ عبداللہ نام اگر تم اسی طرح کی اپنی بناوٹی غیرت جو ہے اس سے خود شریعت بنا لیتے ہو تو پھر ذرا غیرت کرو، شرم کرو، یہاں بھی ایک شریعت نئی گھڑ لو، عبداللہ نام کو رکھنا کفر قرار دے دو، حرام قرار دے دو، اور آ جاؤ رسول اللہ کے مقابلے میں۔ بے شرمی جب کرنی ہے
تو کر لو، ایسے ہے نا؟ تو بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں افضل نام عبداللہ بتایا؟ معلوم ہوا کسی بڑے سے بڑے کافر، گستاخ اور دشمن خدا و رسول کا نام ہونے کی وجہ سے فضیلت والا نام، اس کی فضیلت میں کمی نہیں آ سکتی۔ ناجائز ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا حرام ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر کوئی کتا ایسا 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 حکم لگاتا ہے تو سمجھو تمہارے رسول کا مخالف ہے، سمجھو تمہارے نبی کے مقابلے میں آ رہا ہے، سمجھو وہ اپنی طرف سے شریعت بنا رہا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو میرے بھائی، اب یہ قانون ذہن میں محفوظ کرنے کے بعد آپ کے دل میں انشاءاللہ العزیز بہت سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے توہمات جو آج کل کی دنیا پہ بعض سابقین لوگوں کے متعلق محض اس حوالے سے کہ جی ان کا نام جو ہے وہ فلاں کا نام تھا، فلاں کا نام تھا، تو بس وہ کافر ہو گیا، وہ گستاخ ہو گیا، وہ پلید ہو گیا، وہ فلان ہو گیا۔ تو ایسے شکوک و شبہات آپ کے دل سے صاف ہو گئے، ہو گئے ہیں نا کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا یہ اب قانون کو سامنے رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بعض نام ایسے ہیں، اللہ اکبر، کہ جو یا تو فی ذات ہی کوئی خرابی نہیں رکھتے، کوئی ان میں غلط معنی نہیں ہے، بولتے نہیں، کوئی غلط معنی نہیں ہے، یا ان کا معنی بالکل حقیقت کے مطابق ہے، اور بعض احادیث میں پھر ان ناموں کی فضیلت آئی ہے، وہ بتاتا ہوں۔ تین نام، پہلے زیادہ حدیثوں میں 2 ناموں کو حقیقت بتایا گیا، بالکل یعنی حقیقت کے مطابق 2 نام۔ ایک فرمایا حارث، حدیث شریف میں آیا، صحیح حدیثوں میں آیا، حارث نام، فرمایا یہ سچا نام ہے بالکل۔ کیوں؟ حارث کا معنی ہوتا ہے، فرمایا فصل کاشت کرنے والا، بونے والا، کاشت کرنے والا۔ تو فرمایا یہ نام سچا ہے، کیونکہ ہر بندہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ ہمہ وقت کاشت کر رہا ہے، یا نیکی کا بیج ڈال رہا ہے یا بدی کا بیج ڈال رہا ہے، ہر بندہ کاشت کر رہا ہے۔ فرمایا یہ سچا نام ہے، اصدق الاسماء الحارث، فرمایا سچا ترین نام حارث۔ بات سمجھنا، بولتے نہیں؟ افضل وہ ہے، اصدق یہ ہے، یہ بھی نکتہ ذرا سمجھنا۔ افضل عبداللہ ہے، اصدق یہ ہے۔ کیوں کہ عبداللہ جو ہے ضروری نہیں جس طرح نام رکھا ہوا ہے اسی طرح ہی بندہ عمل کر رہا ہو۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ وہ ہے جو اس کا نافرمان نہ ہو۔ اب عبداللہ نام رکھنے والے کتنے ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے ہیں جو گستاخ ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ مثلا خود عبداللہ بن ابی کے دیکھ لو، نام اس کا عبداللہ تھا لیکن اللہ کا دشمن تھا کہ نہیں؟ معلوم ہوا ہے بعض اوقات نام جس طرح ہوتا ہے اسی طرح بندے کا کام نہیں ہوتا، تو سچا نہیں کہہ سکتے اس کے حوالے سے،
لیکن حضور نے فرمایا اصدق الاسماء، سچا ترین نام حارث ہے. کیوں کہ اس کا جو معنی ہے وہ ضرور اس ہر جس کا نام ہوگا اس کے اندر پایا جائے گا. یا تو بیج نیکی کا ڈال رہا ہے یا بدی کا ڈال رہا ہے. نیک ہے نیکی کا ڈال رہا ہے، بد ہے بدی کا ڈال رہا ہے. نیکی بدی دونوں ملاتا ہے تو دونوں کے بیج ڈال رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کاشتکاری ہر کوئی کر رہا ہے. تو جتنے شخص بھی حارث نام رکھیں گے تو حارث ان کے حق میں حقیقت اور سچا نام شمار ہوگا. اس کو ہم اس کے حوالے سے جھوٹا نہیں کہہ سکتے. سبحان اللہ. دوسرا نام فرمایا حمام، ہا موٹی کے ساتھ، میم مشدد کے ساتھ. حمام، حمام کا معنی ہوتا ہے بہت ارادہ کرنے والا. تو سچے ترین ناموں میں حضور نے اس کو بھی رکھا. فرمایا سچا ترین نام یہ بھی ہے حمام. کیوں کہ بہت ارادہ کرنے والا. تو فرمایا ہر شخص بہت ارادہ کر رہا ہے، یا نیکی کا یا بدی کا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ بھی حقیقت اور سچا نام ہے اس کے مطابق. تیسرا نام بعض روایتوں میں آیا، جو حدیث کی کتاب ہے میرے پاس ادھر الجامع، یہ پڑھیے الجامع فی الحدیث. یہ امام بخاری کے بھی مشائخ، امام احمد بن حنبل کے بھی مشائخ، جی امام مسلم کے استاد ہیں، امام مالک کے ساتھی ہیں. امام عبداللہ بن وہب بن مسلم قرشی ابو محمد مصری 197 ہجری میں ان کی وفات ہے. 197 ہجری میں ان کی وفات ہے. ان کی حدیث کی کتاب ہے الجامع. اس سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، مسلم میں بھی موجود ہیں. یہ اس سطح کی کتاب ہے. میرے بھائیو، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس کی سند پر کلام ہے، لیکن یہ ساقط اور مردود روایت شمار نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس میں ایک راوی حسن بن جابر تابعی جو ہیں وہ مقبول ہیں. ان کو ابن حبان نے ثقات میں ذکر فرمایا، تقریب میں اس پر فرمایا مقبول ہے. اس روایت کا راوی دنیا کا کوئی محدث اس کو موضوع، من گھڑت، ساقط اور متروک قرار نہیں دے سکتا. ابن حبان کے نظریے کے مطابق حسن حدیث ہو گئی. محدث ابن حبان کے نظریے کے مطابق حسن ہو گئی. بعض روایات مقبول راویوں کی البانی جیسے اور دیگر حضرات آج کل کے جو ہیں وہ حسن قرار دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ چلو اگر متابعت ضروری قرار دی جائے، متابعت حسن ہونے کے لیے متابعت، بلکہ میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، یعنی تنزلاً کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ابو داؤد کی جو تحقیق کی ہے اس نے البانی نے، اور صحیح ابو داؤد تیار کیا، اس کے شروع میں جو پہلی حدیث ہے اس کو وہ حسن کہہ رہا ہے. راوی مقبول ہے اور اس کی کوئی مطابقت بھی نہیں ہے. محدثین کے پاس یہ چلتا ہے. جس طرح کے لفظ مقبول بھی بتا رہا ہے کہ وہ مقبول ہے، مردود نہیں ہے. لفظ مقبول ہی بتا رہا، یکسر مردود نہیں ہے وہ. اب میرے بھائیو، حدیث ضعیف صحیح لفظ ہے علیکم، یعنی انتہا درجے کی تنزلاً کہوں ضعیف ہے، ورنہ حسن کے درجے میں پہنچ سکتی ہے. کیا لفظ ہے؟ علیکم من الاسماء بیزید فإنه ليس أحد إلا وهو يزيد في الخير والشر والحارث فإنه ليس أحد إلا وهو يحرث لآخرته أو دنياه وحمام من فإنه ليس أحد إلا وهو يهتم بآخرته أو دنياه فإن أخطأكم هذه الأسماء فعبدوا. یہ روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا
جس طرح کے اس روایت میں آیا، فرمایا یزید نام قابو کرو، یزید نام قابو کرو، حارث کو اور حمام کو، پھر ہر ایک کی ساتھ وضاحت فرمائی۔ فرمایا یزید جو ہے اس کو کیوں قابو کرو، یہ نام کیوں رکھو؟ فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو خیر اور شر میں اضافہ نہ کر رہا ہو۔ یزید جو ہے یہ زیادہ یزیدوں سے مضارع کا صیغہ ہے۔ کیا؟ مضارع کا صیغہ ہے، اور یزید کا معنی ہے زیادہ کر رہا ہے، کیونکہ حال جو ہے، حال کا معنی مضارع میں حقیقت شمار ہوتا ہے جمہور کے نزدیک، یا استقبال کے لیے یا دونوں کے لیے، تو معنی بنے گا زیادہ کر رہا ہے، زیادہ کرے گا، جس طرح آپ عام یضرب کا ترجمہ آپ صرف میں کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یزید کا کیا معنی ہو گیا؟ زیادہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی سچا نام ہے، کیوں؟ ہر وقت کوئی خیر، کوئی نیکی بڑھا رہا ہے، کوئی بدی بڑھا رہا ہے، کوئی نیکی میں اضافہ کر رہا ہے، کوئی برائی میں اضافہ کر رہا ہے، اضافہ بہر صورت کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں پھر فرمایا حارث کا وہ آپ کو بتا چکا ہوں، پھر حمام کا وہ بتا چکا ہوں، اور پھر فرمایا اگر یہ نام آپ نہ رکھو تو پھر فرمایا عبدو، عبداللہ، عبد والے نام رکھو۔ کون سے؟ عبد والے نام رکھو۔ اب یہ حدیث کسی نے پڑھی، اس حدیث کو سامنے رکھ کر ایک شخص حقیقت والا نام سمجھ کر یزید رکھتا ہے، حارث رکھتا ہے، حمام رکھتا ہے، تو اگر کوئی آدمی اس کو کوستا ہے اور برا کہتا ہے تو وہ خبیث اس کم از کم اور نہیں تو اس درجے کی حدیث شبہ تو پیدا کر دیتی ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کا، کہ نہیں شبہ تو پیدا کر دے گی نا۔ تو جس بات کا شبہ رسول سے ہو رہا ہے اس کو کون سی اپنی عقل سے اور کون سی اس کی وہ جناب بہادری اور ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رسول کے مقابلے میں آ جائے، ہے جی، اس کا تو حق بنتا ہے کم از کم خاموشی تو اختیار کرے کہ کہیں یار اگر بالفرض یہ حدیث واقعی حضور سے ہو تو میں تو حضور کے مقابلے میں آ رہا ہوں۔ بات نہیں سمجھے میرے بھائیو؟ اب اس طرح کے آپ دیگر نام بھی دیکھیں گے۔ یہاں پر ایک اور شبہ دور کرتا ہوں، یہاں ایک شبہ دور کرتا ہوں، وہ یہ، آپ نے حنیف قریشی اس سے سنا ہوگا اور دیگر آج کل کیونکہ یہ خبیث ہوا چلی ہوئی ہے اور جہالت کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہر طرف جہالت کی پوٹھوہار رقبہ ہے اور بہت وسیع ہے، بے شک، ہاں جی، اس میں کاشتکار کام کر رہے ہیں اپنی جہالتوں کا۔ تو اس نے کہا جی معاویہ نام کا معنی تو بھونکتا کتا ہے، تو یہ نام بھونکتا کتا جب ہے تو تم نام رکھتے ہو معاویہ؟ میں ایسے کتوں سے کہتا ہوں اے کتوں ذرا تھوڑا سا کچھ اپنے ایمان کی بھی فکر رکھ لیا کرو، لیکن تمہیں تو ایمان کی فکر کی دعوت دینا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ تم اس درجے پہنچ چکے ہو ضد اور ہٹ درمی پر۔ بے شک، بے شک، جی بے شک۔ بھائی معاویہ نام کے جی معاویہ کا نام بھونکتا کتا ہے۔ ان ذلیلوں کے لیے میں کہوں گا کہ کتنے بار دن میں کہتے ہو میں غوث پاک کا کتا ہوں؟ بس مجھے یہ جواب دو، سچی بتانا لوگوں۔ یہ ملا طبقہ ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں، ان کتوں سے پوچھو، کلب علی، نواب کلب علی خان، کلب کتے کو کہتے ہیں، کلب کتے کو کہتے ہیں، کلب، میں کلب کہہ رہا ہوں جس طرح لوگ بولتے ہیں اس طرح بول رہا ہوں، ورنہ لفظ تو کلب ہے نا، کاف ڈنڈے والے کے ساتھ۔ کلب عربی کے میں کیا اس کو کہتے ہیں؟ کتے کو۔ علی کا کتا اپنا نام رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کلب حسین، حسین کا کتا نام رکھتے ہیں یا نہیں؟ بولتے نہیں؟ کلب عباس نام رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کتے ملا سے پوچھو کہ
اب یہاں پر تمہیں کیوں یاد نہیں آیا کہ حضور برا نام بدل دیتے تھے؟ تو تم عبداللہ نہیں رکھ سکتے؟ اپنے آپ کو کتا کیوں کہتے ہو؟ کبھی غوث کا، کبھی علی کا، کبھی حسین کا، کبھی حسن کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا۔ سوال یہ ہے کتا کہہ رہے ہو نا، تو اگر بھونکتا کتا مانا ہو معاویہ کا تو وہ نام رکھنا حرام ہے۔ تو جب تو کہتا ہے میں کتا ہوں غوث پاک کا یا علی کا، تو بھی بھونکتا کتا ہے یا نہیں؟ کتا تو بھونکتا ہی ہوتا ہے ہمیشہ بھائی، کتا تو بھونکتا ہے، ضرور بھونکتا ہے، یا مالک کو بھونکتا ہے، یا کسی ظالم کو بھونکتا ہے۔ بھونکتا ہے تو کتا ضرور ہے، کتے کا کام ہے بھونکنا۔ بھونکنے والا جو نہ ہو وہ کتا نہیں ہو سکتا۔ ہنہنانے والا نہ ہو تو گھوڑا نہیں ہو سکتا، ہینگنے والا نہ ہو تو گدھا نہیں ہو سکتا، رینگنے والا نہ ہو تو بھینس اور گائے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ آپ کو پتہ ہے یہ ان کے فصول ہیں، ان کی وجہ سے ہی تو امتیاز ہو رہا ہے۔ منطق نہ پڑھی ہو تو ہم سے پڑھ لو۔ یہ تو بچہ بھی جانتا ہے۔ کہتے ہیں جی ناطق انسان کی فصل ہے، ساحل فرس کی فصل ہے، ناحق حمار گدھا کی فصل ہے۔ تو بھئی یہ تو فصل اس کی حقیقت میں داخل ہے، اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ جب مفہوم میں داخل ہے تو بتا، جب تو نے کہا کتا تو بھونکتا ہوا تو بھی ہے۔ تو فخر سے کہتا ہے میں بھونکتا ہوں۔ اب یہ فیصلہ تم خود ہی کرو گے کہ بھونکتے کس کو۔ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تم بزرگوں کو بھونکتے ہو۔ لیکن سنو میں یہاں پر بتاتا چلوں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب کیا ہے؟ اسد اللہ۔ اسد اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا اللہ کا شیر ان کو کیوں کہا گیا؟ بولو ہے؟ اگر بھونکتا کتا صحابی کا نام اگر ہو تو وہ ناجائز ہے، تو شیر کا کام بھی تو بندوں کو چیرنا پھاڑنا ہے، پھر شیر بھی حرام ہے، حلال تو نہیں۔ اگر مولوی کے نزدیک حلال ہے تو کھا جائے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ شیر ایک ظالم ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، ایسے بول تو۔ دوسرا حرام ہے، ایسے۔ اچھا، اب ان ساری صفات کے ہوتے ہوئے یہ نام لقب بن گیا اسد اللہ کا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا شیر ہے، اب کافروں کو چیرتا ہے۔ کتے ملا تم سے پوچھتا ہوں میں، شرم کرو۔ اسد اللہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک لقب، اللہ کا شیر، کیا مطلب؟ اللہ کے دشمنوں کو چیرتا پھاڑتا ہے۔ تو خالی انسانوں کو چیرنے والے نہیں، اللہ کے دشمن جو انسان ہیں ان کو چیرنے والے ہیں۔ ایسے بولتے نہیں؟ اللہ اکبر۔ او کمینے ملا، اگر مولا علی رضی اللہ، میں تو سمجھتا ہوں یہ مولا علی اور حضرت معاویہ کی طرف سے، تیرے جیسے کمینوں کے لیے، شاہ علی کی طرف سے، مولا علی کی طرف سے حضرت معاویہ پر جو اٹھنے والا اعتراض تھا، اس کا جواب ان مولا علی کے نام میں رکھ دیا گیا ہے۔ تیرے جیسے انگریزی ملاؤں کے لیے، تمہارے جیسے انگریزی ملاؤں کے لیے وہ نام رکھ دیا گیا۔ اسد اللہ کے اندر جواب موجود ہے، اللہ کا شیر کہہ رہے ہو، بلکہ مولا علی اللہ کا شیر، یہ نسبت بھی چھوڑ کر اپنے آپ کو میدان جنگ میں جب رجز پڑھتے تھے، رجز اپنی بہادری کے اشعار میدان جنگ میں مرحب کے سامنے یا کسی کے سامنے پڑھتے تھے، تو عام مشہور ہے
सम्मतनी उम्मी हैदरा, कि मेरा नाम मेरी माँ ने रखा है झाड़ियों का शेर। क्या नाम रखा है? झाड़ियों का शेर। अब बताएं, उधर तो खास हैदरा, आपको कहते हो हैदर कर्रार, क्या लकब है? और हैदर माना झाड़ियों का शेर, क्योंकि घर का पालतू शेर जो है वो किसी को कुछ नहीं कहता, वो मीठा मीठा होता है। वो क्या होता है? मीठा मीठा होता है। हैदर कर्रार, हैदर झाड़ियों का शेर है। फिर कर्रार काफ डंडे के साथ बार बार हमला करने वाला, हमले में तकरार करने वाला। ऐसे तो आप झाड़ियों के शेर भी हैं, और जब भी दुश्मन करीब से गुजरता है आप उठकर चीर देते हैं उसको। समझ नहीं आ रहा है? अब नस्ल को भी गौर करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी ये सिफत है, और अगर तुम्हारे अंदर कोई सिफत पैदा करना चाहता है तो उसके साथ लड़ते हो। ये क्या है? ये सिफत क्या है? इसका मबदा क्या है? इसका मंशा क्या है? इसकी बुनियाद क्या है? अल्लाह रसूल की गैरत। जात नहीं थी, हैदर कर्रार के अंदर अल्लाह रसूल की गैरत का जज्बा था, जिस जज्बे ने उनको हैदर कर्रार बना दिया। तो बताओ, तुम्हें इतना तमीज नहीं जाहिलो? तुम किताबें तो पढ़ लेते कि अरब वाले जब नाम रखते थे ना, तो उसके अंदर पता है कौन सा नाम रखते थे? ऐसा नाम रखते थे कि उस नाम के अंदर वो जरूर अक्सर ज्यादातर दुश्मन की निस्बत का लिहाज रखते थे। यानी जब भी नाम रखते थे तो किसी खौफनाक चीज का नाम रखते थे, किसी दहशत वाली चीज का नाम रखते थे, कि ताकि ये दुश्मनों के लिए फाल बुरी बन जाए हमारा बेटा। इसका नाम ही फाल बुरी हो कि हमारे दुश्मनों के लिए। मसलन नाम रखा है ज़ेब, भेड़िया, बड़े रावियों का नाम मिलेगा आपको, अरब वाले लोगों का ज़ेब, भेड़िया। तो क्यों? कि ये दुश्मन के लिए भेड़िया है। अच्छा, इस तरह के जितना नाम है, सख्र, क्या? सख्र स्वाद के साथ, अब्दुर्रहमान बिन सख्र, हजरत अबू हुरैरा के वालिद का नाम है। ऐसे ना, सख्र, सख्र का मान होता है चट्टान, यानी हमारा बेटा दुश्मन के आगे चट्टान है, दुश्मन इससे टकराएगा तो पाश पाश हो जाएगा। अब वहां पर ये हमेशा वतीरा और सुन्नत और तरीका था किनका? अहले अरब का। तो उसी को सामने रखकर मौला अली का लक़ब रखा गया, असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। बोलो बोलो बोलो, अल्लाह का शेर। उसी को सामने रख कर रखा गया कि है ये अल्लाह के दुश्मनों के लिए क्या है? शेर है। तो बेशरम मुल्ला, मुआविया भी भौंकता कुत्ता जो नाम रखा गया इसी वजह से कि ये दुश्मनों को भौंकने वाला है, दुश्मनों को काटने वाला है, दुश्मन चोरी नहीं करने देगा, दुश्मन को चोरी नहीं करने देगा। अब बात सिर्फ इतना है, पहले मुआविया जब तक इस्लाम नहीं लाए थे तो खाली मुआविया थे। अरे मौला अली जब आप अल्लाह रसूल की खिदमत में मैदान जंग में उतरने वाले बन गए तो असदुल्लाह लक़ब हो गया। ऐसे और मुआविया जब तक इस्लाम में नहीं आए थे अकेले मुआविया थे, जब इस्लाम में आ गए तो अब वो मुआविया हो गया जो दुश्मनों को चीरने फाड़ने वाला है, और दुश्मन को कभी रसूल के दुश्मन को करीब से भी नहीं गुजरने देता। अब ये मुआवियतुल्लाह है, वो असदुल्लाह है, ये मुआवियतुल्लाह है।
وہ اسد اللہ ہے، یہ معاویہ تو محمد الرسول اللہ ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بے شرمو، اگر علم نہیں، کتابیں نہیں پڑھی، بزرگوں سے سبق نہیں لیا، او بے شرمو اگر تمہارے راگڑیوں والے استاد ہے بکھر کے تو ظالموں، پھر اہل سنت تو اپنے آپ کو نہ کہو جی، اہل سنت کی پرچی تو ساتھ نہ لگاؤ، بدنام کرتے ہو، ایک علم نہیں رکھتے، دوسرا گستاخ بن کر اہل سنت کو بدنام کرتے ہو۔ جواب دو مجھے، جواب دو مجھے۔ یہ ان لوگوں کا جواب ہو گیا جنہوں نے کہا معاویہ نام رکھا ہے اپنے بیٹے کا کسی نے تو ٹوٹ پڑے سارے، معاویہ کا نام تو یہ ہے۔ کمینے، اب سمجھ آ گئی؟ تو اگر یہاں یہ کہتے ہو، اگر یہاں یہ کہتے ہو کہ میاں حیدر کا معنی دشمنوں کو چیرنے والا ہے، تو کتے معاویہ کا معنی بھی دشمنوں کو جناب کاٹنے والا ہے، دشمنوں کو چیرنے والا ہے، ہاں جی، مال کی رکھوالی کرتا ہے اور چوروں کو بھگانے والا ہے، چوری نہیں ہونے دیتا، چوری نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو گیا مال، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب میرے بھائیو، اس کے بعد میں تحقیقی جواب مکمل کرنے کے بعد الزامی جواب کی طرف آتا ہوں۔ جو لوگ، اللہ اکبر، یہ پھر میں بات کر دیتا ہوں، دوہرا دیتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے یہ دفاع نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا دفاع ہے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ کی عادت شریف تھی، برے نام بدل دیتے تھے، لیکن کتنے صحابہ ہیں، 20-22 صحابہ کرام ہیں جن کے نام معاویہ ہیں، حضور نے نہیں بدلے، تو کوئی حضور پر بھونکے گا؟ برے نام بدلتے تھے، یہ برا نہیں لگا، اور بغیرت یہ برا نہیں تھا تو نہیں بدلا، اگر برا ہوتا تو بدل دیتے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اس کے بعد سنیے، میں یزید نام کے مسلمانوں میں بندے گنواؤں گا کہ کتنے لوگ ہیں جو یزید نام کے تھے اور پھر وہ مسلمانوں کے ہاں بزرگ ہیں، کوئی صحابی ہے، کوئی تابعی ہے، کوئی تبع تابعین ہے، کوئی حدیث کا راوی ہے۔ ارے عجیب بات یہ ہے، میں تو یہ بھی ثابت کروں گا کہ شیعوں کے پاس یزید نام کے بندے ہیں، وہ اہل بیت کے دوست بھی ہیں اور شیعوں کے امام بھی ہیں۔ جیو شیر جیو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیسی عجیب بات ہے؟ سبحان اللہ، یہ الزامی جواب ہے، وہ مرزے والا۔ سبحان اللہ، اے مرزا جی، آپ مرزا ہیں، مرزا جی آپ مرزا ہیں، محمد علی مرزا صاحب آپ مرزا ہیں۔ آپ کا نام مرزا ہے تو آپ کو کہہ دیتے ہیں آپ مرزائی ہیں، نہیں، لیکن آپ کو مرزائی کہہ سکے، آپ کا نام تو مرزا ہے تو مرزائی نہیں کہہ سکتے، آپ کا نام مرزا ہے، آپ ثانی مرزا ہیں، سبحان اللہ۔ آپ ثانی مرزا ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا تو نام مرزا، میری تو قوم مرزا ہے، تو میں تو اچھا، اگر قوم کا نام کسی کافر اعظم سے ملے تو پھر اس میں فرق نہیں آتا، تو اگر کسی مسلمان کا نام، کسی بزرگ کا نام، با یزید بستامی کا نام یزید سے مل جائے تو وہ برا کیوں بن جاتا ہے؟ سبحان اللہ، ہاں؟ جواب دے، ٹر ٹر کرتا رہتا ہے ممبر بیٹھ کر۔ آج کل آسان ہے بکواس کرنا اور یہ
موبائل ہر کسی کے پاس موجود ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں امام بن کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر تماشے لگاتا رہتا ہے. ایمان سے کہتا ہوں، علم کیا ہے ان کے پاس؟ تماشے ہی ہوتے ہیں، بس ہم تماشے دیکھتے رہتے ہیں. ہاں، مفسر قرآن ہے اور شخ 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 کر رہا ہے. یہ سب شوق بیٹھے ہوئے. بات نہیں سمجھے؟ اب میرے بھائیو، سب سے پہلے تمہاری بخاری، اگر یزید نام رکھنا کفر ہے، شرک ہے، اہل بیت کی دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، یزیدی ہونے کی علامت ہے، فلان ہے فلان ہے، جس طرح کے یہ خبیث آج کے فتوے ٹھوک رہے ہیں، تو سنو ان پر کیا کیا الزامات آتے ہیں. سب سے پہلے حدیث کے 1,00,000 کے لگ بھگ راوی نیٹ پر موجود ہیں. کتنے؟ 1,00,000. ان 1,00,000 راویوں میں 1012 کتنے؟ 1,000 وہ یزید نام کے ہیں. اللہ. عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے چند صحابہ نکال کر باقی سب کربلا کے بعد کے ہیں، کربلا کا قصہ واقع ہونے کے بعد کے ہیں، اور پھر کربلا کے قصے نے ان کو غیرت نہیں دلوائی. ان دلوں سے میں پوچھتا ہوں، ان کے دل میں امام حسین کی غیرت نہیں تھی تو اب بخاری میں جگہ کیسے مل گئی؟ چلو اگر وہ تو جو ظلم کر گئے معاذ اللہ تمہارے نظریے کے مطابق، تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی وغیرہ یہ تمام حدیثیں چلی گئی، مستدرک حاکم سب چلی گئی. ہاں جی، کیوں؟ بلکہ ان کتابوں کے مصنف خود یزیدی ہو گئے کہ انہوں نے یزید نام کے بندوں کی روایتیں لے لی. سمجھ آ گئی؟ اب دوسرا اعتراض سنو، ان کے ساتھ یہ راوی ہیں حدیث کے. اب یہ قرآن پاک ہے نا، کیا خود قرآن پاک کی آپ کو پتہ ہے 14 قراتیں ہیں. کتنا؟ 14 قراتیں. آندنی جی فلانا قاری سبا اشرا دا قاری ہے 14 قراتیں، 4 شاذہ، ان میں سے 3 مشہورہ، 7 متواترہ، ایسے ہے. اب قرآن کے قاریوں میں ایک شخص ہیں جن کا امام ہے، جن کا نام یزیدی مشہور ہے. کیا ہے؟ بلکہ یزیدی اور دوسرے یزید. اب میں ان کا حوالہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ لیجئے جی، قرآن کے قاری یزید نام کے پہلے کتنے ہیں؟ ایک ہیں جی ابو جعفر قاری یزید بن قعقاع المدنی الامام احد العشرہ. 10 قراتوں میں سے ایک قرات ان کی ہے. یہ امام معرفت القراء الکبار علی الطبقات والاعصار امام شمس الدین ذہبی کی. ٹھیک ہے، اس کے اندر 31 نمبر کے قاری جو ہے نا، ان کو بیان کیا گیا. نام کیا ہے؟ یزید بن قعقاع. بولو. اچھا، یہ یزید بن قعقاع جو ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قرآن کے قرات کے ایک راوی ہیں. نام کیا ہے؟ اب نام رکھنے سے، کربلا کے بعد نام رکھنے سے ان خبیثوں کے نزدیک یزیدی بن گیا، پلید ہو گیا، کافر ہو گیا، دشمن اہل بیت ہو گیا. تو ایمان سے بتانا 10 قراتوں میں سے ایک قرات تو مسلمان کی گئی. سبحان اللہ. واہ چھڑکنا ایکسپریس ایسے ہی. مردودوں، خبیثوں، جاہلوں کا کیا ہوتا ہے جی؟ جس کو مرضی، باپ آئے تو دھکا دے دیں، دادا آئے تو دھکا دے دیں، استاد آئے تو دھکا دے دیں. انہوں نے دھکا دینا ہے، ان کا کیا ہے؟ لیکن بتاؤ ان کے دھکے کی زد کون کون سے لوگ ہو رہے ہیں؟
امام بخاری گئے 6 حدیث کی کتابیں، سب حدیث کی کتابیں وہ سب چلی گئی. کیوں؟ سب یزیدی ثابت ہو گئے. یہ کتے منبر پر حدیث نہیں پڑھ سکتے، کسی کتاب کی حدیث نہیں پڑھ سکتے. پڑھیں گے تو کہو اے کتے یزیدی کا حوالہ دے رہا ہے. اس بخاری کے اندر ہم دکھاتے ہیں یزید نام کے راوی ہیں، اور یزید نام کا راوی رکھنا، یزید نام رکھنا تیرے نظریے کے مطابق یزیدی ہونے کی پہچان ہے، یزیدی ہونے کی علامت ہے، انتہائی برا دشمن اہل بیت ہونے کی نشانی ہے. تو بات ختم ہوگی. امام بخاری یزیدی ہیں، مسلم یزیدی ہیں، سارے یزیدی ہیں. خبردار حدیث نہیں پڑھ سکتا. قرآن پڑھنے لگے یزید خبردار، یزید قاری، یزید بن قعقاع قاری، 10 قرات. اب اس کے لفظ بھی تو قرآن کے اندر کوئی نہ کوئی آئے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. بھلا یزید الظالمین الا خسارہ. اچھا یہ ایک اور شخص دیکھیے گا جی، یہ بھی قرآن کے قاری ہیں، یزید بن رومان. الامام ابو روح المدنی القاری مولا آل زبیر بن عوام، حضرت سیدنا زبیر بن عوام کی آل کے خادم تھے، قرآن کے قاری تھے. ان سے بھی ایک قرات ہے پوری. کیا نام ہے ان کا؟ یزید بن رومان. ثقۃ ثبت قلیل الحدیث، خرج له فی الکتب الستہ وهو احد شیوخ نافع فی القرات. اللہ اکبر. ان کی قرات اپنی نہیں، نافع کی قرات مشہور ہے کہ نہیں؟ یہ نافع کے شیخ ہیں. نافع نے قرآن کی قرات انہوں سے پڑھی. اب کیا بنے گا؟ اب تو متواتر بھی چلی گئی. کیوں کہ متواتر قرات جو نافع کی ہے، میرے خیال میں دنیا میں نافع کی قرات چل رہی ہے. یہ جو تمہارے پاس قرآن ہے یہ نافع کا ہے. اللہ اکبر. جو تمہارے پاس قرآن چل رہا ہے یہ نافع کا ہے. تو اگر نافع کا نام بھی ہو، کسی اور کی قرات ہو، نافع کی قرات متواتر ہے. تو متواتر قرات جو ہے یہ کس شخص سے آئی؟ جس کا نام یزید تھا. بولو. یزید بن رومان. ان سے آئی تو قرآن متواتر بھی گیا. اب بتاؤ، لاکھ لعنات ہے ایسی اپنے آپ کو جناب محبت میں رکھنے کا نتیجہ کیا ملا؟ قرآن بھی گیا، حدیث بھی گئی، کیا بچ گیا؟ چھنکنا اور ڈھڈ بچ گیا. بے شک. اور سنیے، اور کون سے ہیں جی؟ اسی کتاب یہ آ گئے الیزیدی. وہ یزیدی جن کا، یہ دیکھ یزیدی، یہ سامنے دیکھ. الیزیدی هو الامام ابو محمد یحییٰ بن مبارک البصری المقری النحوی المعروف بالیزیدی. لیکن یہ یزیدی یزید بن معاویہ کے حوالے سے نہیں ہے. یہ یزید بن منصور خلیفہ مہدی کے ماموں تھے. یہ حضرت ان کی اولاد کے مؤدب تھے، معلم تھے، استاد تھے. تو اس وجہ سے یزید بن منصور یعنی خلیفہ منصور عباسی جو تھے نا، ان کے بیٹے تھے یزید. بولو کیا تھے؟ ان کے بیٹے تھے یزید. ان کے بیٹے تھے یزید. تو اس کا مطلب ہے منصور عباسی بھی یزیدی ہو گیا، کیونکہ بیٹے کا نام یزید رکھا. ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی. جا جا. پھر اور مصیبت کیا؟ سنو، خلیفہ منصور عباسی کے لیے امام ابو یوسف نے کتاب الخراج لکھی. آپ نے خود لکھا ہے، یہ خلیفہ منصور عباسی کے لیے لکھ رہا ہوں. کتاب الخراج وہ پڑھی ہے سامنے. امام ابو یوسف نے کس کے لیے لکھی؟ تو منصور عباسی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ یزید. ان کی نسبت سے یہ امام قاری جو ہیں یحییٰ بن مبارک بصری، یہ یزیدی بن گئے. یہ یزیدی بن گئے، بیٹا ان کا یزید ہو گیا. ان کی نسبت سے آگے ایک شخص یزیدی پیدا ہو گیا، وہ یزید ہو گیا. تو رکھنے والے منصور عباسی وہ پکے یزیدی ہو گئے. اب ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کتاب امام ابو یوسف نے لکھی تو امام ابو یوسف یزیدی بن گیا. اب امام ابو یوسف کے شاگرد، ماننے والے، فقہ اقوال سب چلنے والے سب یزیدی ہو گئے. تو ایمان سے کہنا، اگر صرف توائن کے منہ پر پھیر دیا جائے
تو اچھا نہیں ہے کہ ہم ان بزرگوں کے گستاخ بن جائیں. ایمان سے بتانا کیا ہم اپنے بزرگوں سے اہل بیت کی غیرت اور محبت زیادہ رکھ سکتے ہیں؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہم برابر بھی رکھ سکتے ہیں. میں جی حسین کا بڑا حبیبدار ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ناک کاٹے مکالے ان کے کیے، بتاؤں گا آگے. اور کوئی بندہ یہ کہے کہ منصور عباسی جو تھے وہ یزیدی تھے، وہ کتے، ان کی تو مخالفت جنگ تھی. بنو امیہ بنو عباس کی تو جنگ ہوئی ہے، ان کو تو مار کر انہوں نے حکومت لی ہے، تو دوستی کیسے ہوگی؟ لاکھ لعنت ہے ایسوں پر. اب کیا کرو گے؟ بات نہیں سمجھے میرے بھائیو. ان کے بعد ایک اور بتاتا ہوں. قاری یزیدی، قاری یزیدی ہو گیا، لقب ہی یزیدی ہے، نسبت یزیدی پڑ گئی، یہ قرات بھی گئی ہے قرآن کی آیت سے. اور سنیے، ابن رفاعہ یزید محمد بن یزید، یہ دیکھو، دیکھ رہے ہو، یہ بھی مقری ہیں، قاری ہیں. یہ 5ویں صدی میں ہوئے ہیں. 5ویں صدی میں بھی اہل بیت کی غیرت رکھنے والے نہیں تھے. ان کے بعد طبقات ابن سعد اور آپ کی جو اسماء الرجال کی کتابیں ہیں وہ آپ کو بتا چکا ہوں. 1012 راوی چاند کے طبقات سے ترتیب کے ساتھ سناتا ہوں. طبقات ابن سعد یہ دیکھ لیجئے، طبقات ابن سعد. اب دیکھیں، میں گنتا چلا جاؤں گا صرف. یزید بن ابان رقاشی، یزید بن ابراہیم تستری، یزید بن اخت النمیر، یزید بن اخنس بن حبیب، یزید بن اسد بن کرز، یزید بن اسود جوراشی. یہ وہ شخص ہیں جو اتنے صالح بندے تھے کہ حضرت معاویہ کے دور میں قحط پڑ گیا تو حضرت معاویہ نے ان کو منبر پر کھڑا کیا، نیچے بیٹھ کر کہا تو اللہ کے لیے ہمارے لیے دعا کر. انہوں نے دعا کی. نیچے سے حضرت معاویہ نے کہا اللہ ہم اس تیرے صالح نیک بندے کی وجہ سے وسیلہ کر کے دعا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ایمان سے کہتا ہوں صحیح سندوں سے ثابت ہے، جو بھی کتاب اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ لوگ گھروں تک نہیں پہنچ سکے، اتنا پانی ہو گیا. اللہ. یزید بن اسود جوراشی، ان کا نام کیا؟ تابعین میں سے ہیں جی. کربلا بھی دیکھ چکے ہیں، سب کچھ دیکھ چکے ہیں. نام یزید ہے، نام اچھا. خدا کو بھی غیرت نہیں آئی، یزید نام کا بندہ دعا مانگ رہا ہے تو اللہ قبول ہی نہ کرتا. یزید نام کا بندہ ہے، یزید نام کا بندہ ہے. معلوم ہے ان مردودوں نے صرف اور صرف ادھر ادھر کی خبیث ہوا لے کر اپنے آپ کو خبیث بنایا ہوا ہے. بے شک یہ عجمی اثرات ان کو کہتے ہیں، عجمی ایرانی اثرات. کون سے؟ جی جناب. ورنہ مسلمانوں میں یہ غلو اور یہ شر نہیں تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں. خیر دوہرا معیار میں دکھاؤں گا آپ کو آگے چل کے. یزید بن اسود عامری، یزید بن اسید بن ساعدہ، یزید بن اسلم، یزید بن اوس، یزید بن برا بن عازب، صحابی ہیں. برا بن عازب مشہور ہیں، ان کے بیٹے یزید ہیں. یزید بن برع، یزید بن ابی بکرہ، ابو بکرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں. یزید بن ثابت بن قیس، یزید بن ثابت بن ضحاق، یزید بن ثابت بن بدیعہ، یزید بن ثعلبہ بن خزمہ، یزید بن یزید بن جاریہ بن عامر بن مجمع، یزید بن حارث بن قیس، یزید بن حازم الازدی، یزید بن حاطب بن امیہ، یزید بن ابی حبیب، یزید بن حذام، یزید بن خلیل ناخعی، یزید بن حمید، یزید بن خصیفہ کندی، یزید الرشک الضبعی، یزید بن رقیش بن ریاب، یزید بن رومان، یزید بن زریع، یزید بن زمعہ بن اسود، یزید بن ابی زیاد، یزید بن ابی سعید النحوی، یزید بن سفیان،
یزید بن السکن صحابی، یزید بن سمی، یزید بن ابی سمیہ، یزید بن شجرہ رحاوی، یزید بن شریک التیمی، یزید بن صہیب الفقیر، ہاں جی، یزید بن ضمرہ، یزید بن طلحہ بن یزید، یزید بن عامر بن حدیدہ، یزید بن عبد ربہ الجرجسی، یزید بن عبد الرحمن ابو خالد دالانی، یزید بن عبد الرحمن بن اذینہ، یزید بن عبد الرحمن، یزید بن عبداللہ بن اسامہ، یزید بن عبداللہ بن قسیط، یزید بن عبداللہ، یزید بن عبد المدان، یزید بن عبد الملک بن مغیرہ، یزید بن عبید سعدی، یزید بن ابی عبید، یزید بن عطارد، یزید بن عطا البزاز، یزید بن عمیرہ الزبیدی، یزید بن عیاض اللیثی، یزید بن قعقاوی، یزید بن قعقاع بن شبرمہ، یزید بن قیس بن خارجہ، یزید بن قیس الخارفی، یزید بن قیس بن خطیم، یزید بن کبس، یزید بن مالک المذجحی، یزید بن ابی مالک الحمدانی، یزید بن محجل ابو یزید المادنی، یزید بن مذکور الحمدانی، یزید بن مزین بن قیس، یزید بن معاویہ العامری، یزید بن منذر بن سرح، یزید بن مہران، یزید بن نعامہ الضبی، ہاں جی، یزید بن نعمان بن بشر، یزید بن نعمان بن عامر، یزید بن نویرہ، یزید بن ہارون، یزید بن ہرمز الفارسی، یزید بن جابر، یزید بن ابی الیسر۔ ان کو کافر کہو گے، دشمن اہل بیت کہو گے، کربلا کے بعد ان کو غیرت نہیں آئی؟ ان میں چند ہیں جو کربلا سے پہلے کے ہیں، باقی تو سب کربلا کے بعد کے ہیں، کوئی تابعی ہیں، کوئی تبع تابعین میں ہیں۔ اور سنیے، اب شیعوں کی باری آتی ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ ایمان سے بتانا، حضرت معاویہ اور یزید کے دشمن کون بنتے ہیں؟ سب سے زیادہ بڑے شیعہ بنتے ہیں۔ اب شیعوں کی کتابوں کا حال دیکھیں، کیا بات ہے، عجیب ہی تماشے لگے ہوئے۔ پہلے تو معاویہ نام کے بندے دکھاتا ہوں، ان کے جو راوی ہیں، اور عجیب بات ہے ان کی نظر میں امام ہیں۔ او ہو معاویہ نام کے بندے ہیں اور ان کی نظر میں امام ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ دیکھ لیجئے، تنقیح المقال فی علم الرجال، شیعہ مذہب کا بہت بڑا محقق عالم عبداللہ مامقانی۔ کون؟ یہ اسماء و رجال کا فن ہے۔ انہوں نے اپنی حدیث کے راوی لکھے ہیں جن سے یہ روایتیں لیتے ہیں۔ 3 جلدوں میں کتاب ہے، 3ری جلد کے اندر معاویہ نام کے راوی گنے ہیں۔ یہ ذرا غور کرنا، یہ ان کی کتاب، اس کا بھی سمجھو خلاصہ ہے اور اوروں کا بھی ملا کر معجم رجال الحدیث۔ یہ دیکھو، یہ سید ابو القاسم، سید بھی ہے، ابو القاسم بھی ہے، موسوی بھی ہے، امام موسیٰ کاظم کی طرف نسبت رکھتا ہے، خوئی، ابو القاسم خوئی ان کا مشہور ہے۔ یہ دیکھیں، پہلے اس میں دکھاتا ہوں معاویہ نام کے بندے، اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں معاویہ کی روایتوں سے۔ جی وہ کون سے ہیں؟ جی دیکھ لیجئے، پہلا شخص معاویہ لکھا ہوا ہے، دیکھو میں فقط معاویہ بلا نسبت لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے حوالے ہیں کہ کون کون سی کتابوں میں اس کی روایتیں ہیں۔ یہ کس سے روایت کرنے والا شخص ہے شیعہ مذہب کا؟ امام ابو جعفر امام باقر سے۔ امام باقر کا نام کا بندہ ہے، امام باقر کے ساتھی ہے، ان سے روایت کرنے والا ہے، شیعہ مذہب کا امام ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں اس کی روایتوں سے۔ نام اس کا کیا ہے؟ معاویہ ہے۔ اب تو شیعہ نہیں کہہ سکتا نا معاویہ کا معنی ہے بھونکتا کتا، ورنہ تو بھونکتے کتوں سے بھری ہوئی ہے کتاب۔ روا عن ابی جعفر علیہ السلام، کن سے روایت کرنے والا ہے؟ ابو جعفر کن کو کہتے ہیں؟ امام باقر کو۔ امام جعفر صادق کے والد کون ہیں؟ امام باقر۔ امام باقر سے روایت کرنے والا۔ تو معاویہ جن کے نزدیک کافر تھے، ان کا ہم نام بھی کفر، کافر، ہم نام بھی کافر، کیا بات، کیا بات۔
آج اگر کوئی معاویہ نام رکھے شیعہ مذہب میں تو کافر ہے، اس وقت کیوں مومن تھا؟ پھر اس کی روایتوں کا کیا بنے گا؟ پھر ان اہل بیت کا کیا بنے گا کہ امام باقر معاویہ نام کے دشمن کو اپنا نام ساتھی بنائے ہوئے ہیں؟ تو اگر اہل بیت کے امام اپنے ساتھی بناتے ہیں معاویہ نام کے بندوں کو، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تو ہو گیا ان کے ساتھی، تو جو ان کا دشمن بنے گا وہ اہل بیت کا دشمن ہو گیا، بات تو ختم ہو گئی، کیونکہ دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں بندے کے 3 دشمن، ایک بندے کا اپنا دشمن، ایک بندے کے دشمن کا یار، ایک بندے کے یار کا دشمن۔ تو جب 3 دشمن ہو گئے تو یہ معاویہ نام کے بندے اہل بیت کے ہو گئے دوست، تو اب دوست کا دشمن ہوتا ہے، تو اہل بیت کے دوست کا دشمن یعنی معاویہ نام رکھنے کا دشمن، وہ کن کا دشمن بن گیا؟ اہل بیت کا۔ کیا بات! غلامی ایسے ہی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، یہ ایک شخص ہو گیا جی، کیا نام ہے؟ معاویہ۔ لیجیے جی دوسرے شخص معاویہ بن شریح، یہ ابو عبداللہ سے روایت کرنے والے ہیں۔ ابو عبداللہ شیعوں کے ہاں 2 کنیتیں ہیں، 2 شخصوں کی کنیت ہے، امام حسین پاک کی اور امام جعفر صادق کی۔ اب امام جعفر صادق مراد ہوں تو یہ معاویہ بن شریح کن کے ساتھی ہو گئے؟ امام جعفر صادق کے۔ پچھلے ساتھی ہو گئے ان کے باپ کے، اور یہ ساتھی ہو گئے، بولتے نہیں، معاویہ بن عمار۔ یہ کیا ہے؟ یہ تیسرے شخص ہیں، یہ عن ابی جعفر۔ اب یہ پھر کتابیں کافی بھری پڑی ان کی روایتوں سے، پتہ نہیں کیا تو ہے، یہ سارے دیکھو حوالے ہی حوالے ہیں، گنے نہیں جاتے، اس وجہ سے میں نام نہیں لے رہا، گنے نہیں جاتے۔ یہ دیکھ اوئے ہوئے، اللہ اکبر، تمام کتابیں دشمن خدا رسول کے نام سے اور عزت سے اور امامت سے بھری پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آ گئے معاویہ بن میسرہ، یہ بھی ابو عبداللہ سے۔ اب آ گئے معاویہ بن وہب، یعنی ابی جعفر، یعنی امام باقر سے۔ پھر یہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ جی پورے ہو گئے۔ اب یزید نام کے، یہ آ گئے جی یزید نام۔ شیعہ مذہب کی کتابوں میں یزید نام کے کتنا بندے ہیں جو امام بنے ہوئے ہیں، بزرگ بنے ہوئے ہیں، حدیث کے راوی بنے ہوئے ہیں، اہل بیت کے خاص دوست بنے ہوئے ہیں اماموں کے۔ کوئی مولا علی کا دوست ہے یزید نام کا بندہ، کوئی امام حسین کا دوست ہے۔ کوئی عجیب بات ہے، کربلا میں ہی خود شہید ہونے والوں میں ایک بندہ یزید نام کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ظالموں، اگر قاتل سمجھتے ہو یزید کو تو مقتول بھی تو امام حسین کے ساتھ یزید ہے، تو اگر کوئی بندہ اس نسبت سے نام یزید کا رکھتا ہے تو مجھ کو بھی لعن طار کرتے ہو، شرم تو کرو۔ وہ بدھو کمینے کہاں سے کمینے آ گئے؟ سبحان اللہ، کیا بات جی۔ اور یہ کس میں لکھا ہے کہ یزید نام کے بندے شہید ہوئے ہیں وہاں پر؟ یہ تنقیح المقال میں۔ یہ دیکھیے بھائی، یہ دیکھیں، یزید نام کا بندہ ہے، روایت کر رہا ہے عن ابی جعفر و ابی عبداللہ، یعنی امام باقر سے بھی اور امام باقر کے بیٹے امام جعفر سے بھی۔ اب 2 اماموں کا یزید نام کا بندہ دوست ہے، راوی ہے، خادم ہے، سچا غلام ہے، یہ کتابیں لکھ رہی ہیں۔ پہلا شخص بتا رہا ہوں، اب ایمان سے بتانا، یزید نام کا بندہ ہے، اہل بیت میں سے 2 اماموں کا دوست ہے، خادم ہے۔ کیا امام باقر میں اور امام جعفر میں اپنے امام عالی مقام دادا جی قبلہ امام حسین سرکار کی عزت غیرت نہیں تھی؟ بولو تو صحیح یار ذرا، نہیں تھی غیرت ان میں؟ اگر ان میں نہیں تو ہم پھر ان کو غیرت والا کیسے مانیں؟
بے شک غیرت تو آئی انہیں سے ہے. ہاں تو امام باقر بھی یہ نہیں فرماتے یار بے شرم پرا ہو جا, ہاں ساڈے وڈیرے نو یزید نے مرایا ہے, تو او دا نام رکھی پھرنے پرا. ہاں یہ کتے آندے نے لاگے نہ لگے, ہاں یزید نام لاگے نہ لگے تو امام باقر ساتھی بنائی پھردے نے, امام جعفر ساتھی بنائی پھردے نے, تو ہن کی بنے دا. اور سنیے جی, 61 بندے ہیں. یزید الاجری من اصحاب الباقر, یزید ابو خالد الاعور من اصحاب الصادق, یزید ابو خالد القمات عدہ البرقی من اصحاب الصادق قائلا یزید ابو کوفی. اچھا, تقدمت له مناظرۃ مع زیدی فی ترجمۃ خالد بن یزید فظہر علیہ وعجب صادق. زیدی مذہب کا ایک شیعہ تھا, یہ لکھ رہے ہیں زیدی مذہب کا ایک شیعہ تھا, اس کے ساتھ مناظرہ ہوا اس یزید ابو خالد قمات کا. قمات اس کا مناظرہ ہوا اس زیدی کے ساتھ. یہ جیت کر گئے تو امام, ان کی کتابوں کے مطابق یہ جیت کر گئے تو امام جعفر صادق نے فرمایا کمال کر دیا ساڈے بیلیا. میں پوچھتا ہوں کہ امام جعفر تو یزید نام کے بندے کو شاباش دے رہے ہیں اور تم لانتے ڈالتے ہو. یزید نام کا بندہ تمہیں برداشت نہیں ہوتا اور ادھر شاباش مل رہی ہے. وَأَعْجَبَ الصَّادِقَ مُنَاظَرَتُهُ, ان کا مناظرہ جو ہے امام جعفر صادق کو بہت اچھا لگا. کمال کر دیتی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور یہ یزید نام کو رکھ لے تو لانتا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور سنیے میرے بھائیو, یزید ابو خالد کناسی گنتا چلا امام باقر کے ساتھیوں میں سے. یزید بزاز امام صادق کے جعفر صادق کے اصحاب میں سے. یزید بن ابی زیاد, یہ مشترکہ راوی ہے, تمہارے سنیوں کے پاس بھی چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے. یزید بن ابی زیاد کون؟ یزید بن ابی زیاد, جی جناب. اللہ. روان ابی جعفر امام باقر سے روایت کرنے والے. یزید بن اسباط امام جعفر امام حسین سے, یا پھر نہیں امام جعفر صادق مراد ہے. یزید بن اسحاق بن ابی السخف, یہ بھی امام جعفر صادق کے اصحاب میں. یزید بن اسحاق شعر, اللہ اکبر. اچھا, یزید بن ثابت کون؟ یزید بن ثابت. یزید بن جابالہ مولا علی کے اصحاب میں سے. یزید بن حاتم علی بن حسین امام زین العابدین کے ساتھیوں میں سے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. یزید بن حسن امام کاظم کے ساتھیوں میں سے ہیں, موسیٰ کاظم کے ساتھیوں میں سے. کاظمی کو شرم آنی چاہیے. واہ واہ. کاظمی سے ہم کہتے ہیں کہ خیال کرنا تیری غیرت اپنے باپ موسیٰ کاظم کو بھی ہٹا رہی ہے, ان کو بھی نعوذ باللہ اہل بیت کا دشمن ثابت کر رہی ہے. اور تیرا منہ جلے کیا بچے گا تیرا؟ تو اپنے باپ کا آنا رہا, اپنے باپ کی مخالفت میں اتر پڑا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. یزید بن حسن امام صادق. یزید بن حسن کحال سرما فروش امام موسیٰ کاظم کے ساتھیوں سے. یزید بن حسین کون؟
اللہ اکبر. یزید بن حسین سواد کے ساتھ، پہلا سین کے ساتھ، مشرقی امام حسین کے ساتھیوں میں سے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا بات. واہ واہ. ان کو سید القراء کہتے تھے، قاریوں کے سردار. کیا سبحان اللہ. یزید نام کے شخص ہیں اور قاریوں کے واہ واہ. سردار ہیں. اس کا مطلب ہے قاریوں کے سردار یزید نام کے شیعوں کے پاس بھی موجود ہیں. یزید بن حماد، یزید بن حماد انباری ثقہ راوی. یزید بن خالد اصحاب صادق سے. یزید بن خلیفہ، اللہ اکبر. یزید بن خلیفہ حارثی، دونوں بزرگوں کے ساتھی ہیں، امام جعفر کے اور امام موسیٰ کاظم کے بھی. اب دیکھیں کتنے نام کے شیعہ مذہب میں یزید کے ہیں، یزید نام کے بندے ہیں اور وہ اہل بیت کے اماموں کے ساتھی ہیں. بس یہ دیکھتے چلے جائیں. یزید بن خلیفہ خولانی، یزید بن خلیل، یزید بن خیثم، یزید بن زیاد بن مظاہر، یزید بن سعید، یزید بن سلیط. اللہ. یزید بن شریح، یزید بن ضمرہ لیثی، یزید بن طعمہ، یزید بن عبداللہ، یزید بن عبداللہ اور یزید بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک الجعفی، یزید بن عبد الملک النوفلی. سبحان اللہ. یزید بن عثمان. اب تو اور چھرا لگ گیا نا. ابا عثمان ہے اور بیٹا یزید ہے، اور کتاب شیعہ مذہب کی ہے اور وہ امام ہے، سبحان اللہ. اور وہ بھی اہل بیت کا ساتھی ہے. میرا صحابی رضا، اب نیچے والے امام رضا کا. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کوئی امام ایسا نہیں بچا مولا علی سے لے کر کہ یزید نام کا ساتھی ان کا نہ ہو. کیا بات. کیا بے شک. سبحان اللہ. لاؤ لاؤ اس کا رد لاؤ کسی کے پاس ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ ماشاء اللہ. یزید بن عمر بن طلحہ، یزید بن فرقد، یزید بن قیس مولا علی کے ساتھی میں سے. یزید بن کلثمہ، اللہ اکبر. یزید بن محمد، یزید بن محمد نیشا پوری، یزید بن مرہ، یزید بن معاویہ. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مطلب پورا مشورہ کیتا. سبحان اللہ. ابے دا نام معاویہ تے بیٹے دا نام یزید، اور وہ شیعہ مذہب کا امام. کیا بات. سبحان اللہ. شیعہ مذہب کا امام ہے. کیا واہ بات. واہ. کیا پتہ بات. نہیں نیچے کیا کھچڑی پک رہی، کیا بات. وہ ہمیں سبحان پتہ اللہ. نہیں. یزید بن نویرہ، یزید بن ہارون واسطی، یزید بن ہانی السبیعی. صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے. یزید بن ہانی السبیعی. جی. یزید شعر، یہ یزید الصائغ. اللہ. یزید الکناسی، یزید مولا الحکم بن ابی صلت الثقفی، یزید النخعی. یہ میرے بھائیوں کل 61 پورے ہو گئے. سبحان اللہ. کیا بات. کیا بات. ایمان سے بتانا، جی اگر یزید نام رکھنا حرام ہوتا، اہل بیت کی دشمنی کی پہچان ہوتا، تو یہ سارے امام، ان کے اصحاب، ان کے بیلی، ان کے عاشق، ان کے خادم، شیعہ مذہب کے امام، ان کے وہ اپنے نام رکھتے؟ نہ. وہ یزید اپنے نام رکھتے؟ اپنی اولادوں کے نام رکھتے؟ شیعہ مذہب. پھر سوال یہ ہے کہ اب یہ ہمارا صرف سوال ہے کہ جن کے نام یزید ہیں وہ امام کیوں ہیں اور کتابوں میں نام کیوں ہیں؟ بس جن کتابوں میں نام ہے وہ کتاب کیا بنے گی؟ اب وہ کتاب دشمنان اہل بیت کی ہوگی یا نہیں؟ بس ہم اتنا پوچھنا چاہتے ہیں. اب شیعہ مذہب کی کوئی کتاب جو ہے وہ ان راویوں سے خالی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے تمام کتابیں شیعہ مذہب کی جو ہیں وہ اہل بیت کے دشمنوں سے بھری ہوئی ہیں. بے شک.
اور پھر اہل بیت کے دشمن ایسے عجیب ہیں کہ اہل بیت کے امام جتنے ہیں ان کے یہ دوست ہیں. دوست ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. اہل بیت کے دوست ہیں. اہل بیت کے سارے اماموں کے دوست ہیں. واہ واہ کیا بات. یہ کیسے عجیب دشمن ہے. اب اس کے بعد الزامی جواب اور کی طرف پلٹتا ہوں. میں پوچھتا ہوں نام رکھنا کسی دشمن خدا و رسول کا ایسے ہے نا، قانون تو ان کا یہ بنا نا، جب نام ناجائز ہو تو میں پوچھتا ہوں نصیر الدین توسی امام ابن السبکی آپ فرماتے ہیں معید النعم و مبید النقم کتاب میں امام ابن السبکی لکھتے ہیں چنگیزیوں کے مسلمانوں پر بغداد میں حملے کرا کر مسلمانوں کو قتل کرانے والا نصیر الدین توسی ہے. پھر اس کا شجرہ نسب انہوں نے کھولا اور جو اس کا حال انہوں نے بیان کیا. اب نصیر الدین یہ اس کا ہم نام ہے. ہو ہم نام ہے تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کا یہ قاتل ہے نصیر الدین نام کا. پھر اور بات، اگلی بات کہ مسلم بن عقبہ مری جس نے مدینہ پر حملہ کیا تھا یزید کے کہنے پر، یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا مسلم بن عقبہ مری. اس کو ہماری تاریخ والے مصرف لکھتے ہیں اتنا ظلم کیا اس نے. یہ جو مسلم بن عقبہ ہے، عجیب بات ہے کہ حجرے کا جو ہے نا پیٹو، اس پیٹو کے متعلق میں نے سنا ہے کہ کئی بندے آئے، مرید بھی آئے، حضور نام رکھنا بچوں کا، کہا مسلم رکھ دو. شرم نہیں آتی؟ یزید کا عاشق دیوانہ، مدینے کا قاتل، اس کا نام بتا رہے ہو بچوں کو، مریدوں کو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ مسلم نام بتا رہے ہو. یزید نام رکھنا جائز نہیں اور یزید کے عاشق کا نام مسلم ہے، وہ رکھنا جائز ہو گیا. بھائی مانو بندر ہی ہو تم، باندر اور کچھ نہیں. بے شک بے شک صرف باندر ہو تم. بے شک. نہ عقل رکھتے ہو، نہ شرع رکھتے ہو، نہ علم رکھتے ہو، نہ تقوی رکھتے ہو. وہ تو اگلی باتیں ہیں، تمہارے پاس تو علم بنیاد ہی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے. بے شک. اب اگلی بات سنو او میرے بھائیو، سنیے. ایک نام ہوتا ہے، ایک لقب ہوتا ہے. کیا لقب جو ہے یہ نام سے اونچا ہوتا ہے. کیوں؟ نحو کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے لقب جو ہے یا وہ مدح کو ظاہر کرتا ہے یا ذم کو. اس کو یعنی لقب جب رکھتے ہیں نا تو کسی کی تعریف کے لیے رکھتے ہیں ایسے. تو اب سنیے گا، ڈاکٹر لقب ہے، پروفیسر لقب ہے، ماسٹر لقب ہے. ایسے انگریزوں کے سرکاری عہدوں کے نام یہ سب لقب ہے، انگریزوں کی طرف سے آئے. یزید نام رکھنا حرام ہے تو انگریزی لقب نام رکھنا جو ہے، انگریزی القاب رکھنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اچھا، اصل بات یہ ہے کہ یہود نصارہ ان کی نظر میں وہ اللہ رسول کے دوست ہیں نا، وہ پاکیزہ لوگ ہیں. یزید پلید ہے، وہ پاک ہیں. کیا بات. لعینو آج کے بعد تمام نام انگریزی بند کرو تاکہ پتہ چلے جب یزید کے نام کو گوارا نہیں کرتے تو یہود نصارہ کے القاب کو بھی گوارا نہیں کرتے. لیکن عجیب بات ہے، وہ القاب ایک طرف، وہ ان کے حجرہ جو ہے نا، حجرہ جہاں پر یہ ہدایت کا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، پہاڑ ایکسپریس،
ہاں جی، تو اس کے آس پاس جو ہے وہ کتنے گاؤں ہیں جو سکھوں کے نام کے ہیں. بلکہ عجیب بات ہے کہ نصیرہ جس روڈ پہ جاتا ہے نا اس کا نام ہے ہوتا سنگھ. جس راستے پہ چلتا ہے وہ راستہ ہی سکھ کا ہے. سکا کیا بات، یہ عجیب حسن اتفاق ہے. کیا بات. ہائے ہائے، حسن اتفاق ہے ہاں، کہ تیرا راستہ ہی سکھ کا ہے. سکا. واہ 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 واہ. ہوتا سنگھ روڈ. سوتا سنگھ. واہ. شرم نہیں آئی؟ نیچے سے روڈ آواز نہیں دیتا ہاں، اے سنگھ، اے سنگھ میں ہوتا کا راستہ ہوں، اے سنگھ اوپر چل رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ یزید نام سے غیرت رکھتا ہے اور چشتی سے کہتا ہے نام رکھ لے باپ کا اور بیٹے کا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے اوپر چل رہا ہے، میں تو راستہ سکھ کا ہوں، اس کا مطلب ہے تو سکھ کا بیٹا ہے، سکھ کے راستے پہ چل رہا ہے. واہ 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 واہ. کیا بات. کتے بکواسات کرنا آسان ہوتا ہے، او کتے ایسے بکواس منہ سے نکال لینا آسان ہوتا ہے. واہ واہ. آج کل پھر خصوصاً منہ پھٹی کا دور ہے. جا جا. کون کسی کا منہ روک سکتا ہے؟ خدا رسول کو کوئی گالیاں دیتا ہے، جو مرضی کرتا ہے کر رہا ہے، کوئی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا. لیکن کتے بات وہی ہوتی ہے جب اہل علم، اہل بصیرت، اہل حق ہیں جی اور صدق و صفا والے لوگ سنتے ہیں تو ان کے دل میں قدر ہوتی ہے سچی بات کی. سبحان اللہ. بے شک ایسے نا بے شک بے شک. سبحان بتائیں میرے بھائیوں، یہ اگر کوئی حجرے کا بندہ بیٹھا ہو تو بتائے اس علاقے میں، دیپال پور کے علاقے میں، بلکہ یہ دیپال پور کیا ہے، ہو یہ خود دیپال پور کیا ہے؟ دیپال کون تھا؟ اللہ. ہاں ہاں. سکھ. یہ ہندو ہے، ہندو. ہندو. دیپال ہندو ہے. ہندو. کیا ہے؟ ہندو ہندو ہے. تو اسی روڈ پہ رہتا ہے، واہ. شہر میں. واہ 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 واہ. دیپال پور روڈ پہ، واہ واہ. دیپال پور کھتری کے روڈ پہ رہتا ہے. کتے تو یزید اگر کسی روڈ کا نام ہو جائے واہ. وہ کفر بن جائے گا. کیا بات. کتے ایسے ہی ہوتے ہیں، سور سے بدتر لوگ ہیں یہ جو ایسے فتوے چھوڑ رہے ہیں لوگوں پر ہیں. بے شک واہ. آبادی پرمانند قدرتی اتفاق سے یاد آ گیا، منڈی احمد آباد کے ساتھ ہے. کیا نام ہے اس کا؟ بولو بولو. آبادی پرمانند پریم نگر گنے نہیں جاتے. ٹوبا ٹیک سنگھ پورا ضلع ہے. جا جا. یہ نظر نہیں آیا؟ یزید نام نہیں برداشت ہوتا؟ کبھی ڈھڈل اس پر بھی کلام کیا. یہ ٹوبا ٹیک سنگھ نام کیوں ہے؟ کوٹ رادھا کشن، ننکانا. واہ. ہائے 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 ہائے. کیا بات. پھر ماڈل ٹاؤن، یہ کس کا نام ہے؟ ماڈل ٹاؤن شپ واہ. ہے، بولتے نہیں. یہ ٹاؤن ہر سکیم کے ساتھ انگریزی لفظ لگا ہوا ہے. کبھی غیرت آئی ہے؟ شرم کرو، پر ہو تو کریں. ان کو تو کوئی کرائے پر بھی نہیں دیتا شرم. کون دے؟ ایسے بے شرموں کو کوئی ادھار پہ نہیں دے گا. بے شک سمجھ آ گئی بھائیو؟ معلوم ہوا یزید نام رکھنا اگر مشہور یزید کی نسبت اور محبت سے نہ ہو، خالی یہ نام رکھنا نہ شیعہ مذہب کی روح سے حرام بنتا ہے، نہ سنی مذہب کی روح سے حرام بنتا ہے، نہ اہل بیت کی روح سے حرام بنتا ہے، بلکہ یہ صحیح ہے، جائز ہے، مستحب ہے، مستحب ہے، مستحب ہے. بے شک بے شک بے شک. اگر کسی بھائی کے لال کے اندر علم کا زور ہے تو اس کا جواب دے دے. جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مذہب کی سب سے بڑی کتاب
امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید محرر مذہب، ان کی جمع کی ہوئی لکھی ہوئی کتاب الاصل، جس کو کتاب المبسوط بھی کہتے ہیں، اس کے اندر یزید نام کے کتنے شخص آئے ہیں جن کی روایت پر امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب نے اعتماد کیا۔ پہلا فقط ایک یزید نام بلا نسبت، یہ کتاب الاصل میں صفحہ نمبر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 6 پہ آ رہے ہیں۔ یزید سولامی ابو معن جلد نمبر 2 صفحہ 218 219 پہ آ رہے ہیں۔ یزید واسطی جلد 9 صفحہ نمبر 404 پہ آ رہے ہیں۔ یزید بن ابی حبیب جلد 7 صفحہ نمبر 300 پہ آ رہے ہیں، 429 پہ بھی آ رہے ہیں۔ یزید بن ابی زیاد، پہلے ادھر بھی آیا تھا، میں نے کہا تھا مشترکہ ہیں یہ، جلد 3 صفحہ 51۔ یزید بن ابی کبشہ مشہور امام ہیں، جلد 7 صفحہ 233 پہ۔ یزید بن جعدبہ 320۔ یزید بن خصیفہ 7 232۔ یزید بن عبد الرحمن 599 122 2 صفحہ۔ یزید بن عبداللہ بن قسیط 7 432 پر۔ یزید بن ہرمز 7 جلد 434 صفحہ۔ یہ کتنے ہیں آپ خود گن لیں۔ اب ایمان سے بتانا، ہماری تو فقہ بھی پھر یزیدیوں سے آئی ہوئی ہے، ہمارا تو امام بھی یزیدی ہو گیا، ہمارا امام محمد یزیدی، امام ابو یوسف یزیدی، ان کے سارے شاگرد یزیدی، ان کی ساری فقہ یزیدی، ان کے آگے مقلدین سب یزیدی ہیں، اور پھر یہ سارے بچ گئے صرف پلیتی۔ شکر ہے خدا کا۔ اعوذ باللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔